أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفتح کا جو ہے آخری رکوع ہے، چوتھا رکوع ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں صلح حدیبیہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کی شروعات جو اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب میں آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اعلان فرمایا کہ چلو عمرے کو جانا ہے۔ تو اب جب حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے تو یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جو ہے کہ حضور نے خواب دیکھا، ممکن ہے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ حضور نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب وہی ہوتی ہے اور ہم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے تشفی دی اور فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لقد تحقیق صدق اللہ سچ کر دیا رسولہ اللہ نے اپنے رسول کے الرؤیا خواب کو بالحق حق کے ساتھ، یعنی نبی نے جو خواب دیکھا ہے وہ حق کے ساتھ سچ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لتدخلن کیسے سچ ہونے والا ہے؟ لتدخلن المسجد الحرام، تم لوگ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، انشاء اللہ آمنین۔ دیکھیے یہاں پر بات آ گئی کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انشاء اللہ آمنین، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا اور عمرہ بجا لانا یہ تو حق ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آگے تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے۔ اور یہاں پر ایک مشیت الہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قید لگائی انشاء اللہ آمنین، کہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو جو جانا اور تمہارا آنا ہوگا پورا امن کے ساتھ ہوگا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم لوگ اپنے سروں کو جو ہے حلق کراؤ گے اور اپنے بالوں کو کٹواؤ گے، جیسا کہ حج اور عمرے کے بعد کرتے ہیں۔ لا تخافون، تم لوگ کسی سے نہیں ڈرو گے۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ رب العزت کے علم میں ہیں وہ باتیں بھی جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح بنا رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے۔ وہ قریبی فتح کیا ہے؟ وہ آپ کی فتح خیبر ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ذکر آیا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کا سفر کیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، فتح خیبر ہوئی، اور اس کے بعد آگے جا کر جو ہے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں جو ہے عمرے کو مسلمان گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت جب مسلمان عمرے کو گئے تھے تو ان لوگوں نے ہتھیار لے گئے تھے، وہ حالانکہ شرط یہ تھی کہ آپ ہتھیار نہیں لاؤ گے۔ تو مکے سے جو ہے بالکل قریب میں ایک مقام پر چند لوگوں کو ہتھیاروں کی نگرانی پر تعینات کر کر تقریباً 200 لوگوں کو مسلمان جو ہے پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے خدا کی، اللہ کی، الذی جس نے ارسل رسولہ بھیجا اپنے پیغمبر کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور اسی ہدایت کی وضاحت ہے اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین حق کو، اس ہدایت کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ 8 سال کی مدت میں پورے جزیرۃ العرب جو ہے مسلمان ہو گیا، بڑی کم مدت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سے 8 سال میں پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کا دبدبہ ہو گیا اور دین اسلام جو ہے غالب آ گیا اور دیگر ادیان مغلوب ہو گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت کافی ہے گواہ کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ 8 سال میں مسلمان اور اسلام غالب ہو گیا۔ ابھی بھی دنیا میں مذہبی اعتبار سے جو غالب دین ہے وہ اسلام ہے، اگرچہ سیاسی اعتبار سے مسلمان
جو ہے ابھی کمزور ہیں، اور اسلام کی اس سیاسی کمزوری کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ مسلمان جب تک اسلام سے جڑے رہے اسلام غالب رہا، مذہبی طور پر بھی اسلام غالب رہا، اب تک غالب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے کہ جو سیاسی اعتبار سے ہیں یا حکومتی اعتبار سے اسلام کو جو غلبہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا ہے کہ وہ اسلام کو ان لوگوں نے چھوڑ بیٹھا، اسلام پر عمل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو میں تبدیلی جب تک نہیں لاتے جب تک کہ قوم خود بدلنا نہ چاہے۔ سورۃ الرعد میں جو ذکر ہے کہ قوم جب تک نہیں بدلے گی، تب قوم میں تبدیلی آئے گی تو پھر اسلام کا جو ہے سیاسی عروج بھی آ جائے گا۔ اب اسلام کی حقانیت جو ہے آپ دیکھ لیں کہ پرسوں جو مناظرہ ہوا، ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم کا جو ہے اس ملحد جاوید اختر کے ساتھ، کہ بالکل جو ہے واضح طور پر جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ اب بات سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ جاوید اختر کا جو ہے وہ نہیں تھا، اسٹرانگ نہیں تھا، حالانکہ جاوید اختر کی اپنی وجاہت بڑی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا جو فیم بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا۔ اور یہاں پر جو ہے مفتی شمائل ندوی صاحب جو ہے، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ 1 to 1 مناظرہ تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں فتح مبین یہاں پر بھی عطا کی۔ تو دین کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ ابھی بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اور مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے جو ہے یہ سیاسی جو ہے اتار چڑھاؤ چلتے رہتے۔ اب یہاں سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی خصوصیت بیان کی گئی، اور خصوصی طور پر حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے محمد کے ساتھ رسول اللہ رب العزت نے، حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا، محمد اور 1 مرتبہ احمد آیا، تو ہر جگہ اس مصلحت کے حساب سے نام کو استعمال کیا گیا۔ یہاں رسول اللہ کا اضافہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو صلح حدیبیہ کا عہد نامہ ہوا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھنے پر مشرکین کو شکایت تھی، انہوں نے رسول اللہ کو مٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصی طور پر اس کو پورا ذکر کیا۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں یعنی مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہوتے ہیں؟ رحم دل ہوتے ہیں۔ کفار پر سخت سے یہ مراد نہیں کہ جو ہے کہ آپ کافر سے جو ہے حسن سلوک نہیں کرنا ہے، لیکن دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ کاروبار کریں، ان کے ساتھ بہت سے معاملات ہیں آپ کو خود احادیث سے مل جائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں کرسمس آ گیا آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، دیوالی آ گئی آپ ہیپی دیوالی کہہ رہے ہیں، یہ مناسب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اپنے دین پر ڈٹے رہنا اور اپنے دین کے معاملے میں سختی سے عمل پیرا رہنا، اور نارمل جو معاملات ہے، دنیاوی معاملات ہے، اس میں آپ جو ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اشداء علی الکفار کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے کہ عام معاملات میں بھی جو ہے کافر کو دیکھیں تو سختی سے بات کریں۔ تو جب جنگ کا معاملہ آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو ہے جب کافروں سے جنگ ہوتی اشداء، ان کے اوپر سخت ہو جاتی۔ اب آج کل مسلمانوں کا معاملہ الٹا چل رہا ہے کہ بعض ہیں یوٹیوبرز آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے معاملے میں تو سخت ہوتے ہیں اور کافروں کے معاملے میں نرم ہو جاتے ہیں، تو یہ مداہنت جو ہے اسلام میں نہیں چلے گی۔ تراہم، آپ ان کو دیکھو گے رکعن سجدا، ٹھیک ہے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہی اسلام کی بنیاد ہے کہ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اس کی خوشنودی کو۔ ہم اہل السنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ ابتغاء فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا اور اللہ کے خوشنودی کو حاصل کرنا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے محنت جو کرتے ہیں وہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے، ریاست قائم کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا ہر عمل جو ہوتا ہے اس میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز فوجی ٹریننگ نہیں ہے، حج جو ہے فوجی جو ہے پوروں کا جو ہے ایک کانگریگیشن جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، حج اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں جا کر کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟
تو اسلامی جو عبادات ہیں ان کو ایک فوجی ٹریننگ یا اس طریقے سے تشبیہ دینا، وہ اس میں سے جو ہے جو فضلا من اللہ و رضوانہ کی جو قید ہے وہ نکالنے کے مترادف ہے۔ تو آپ دیکھو کہ مسلمانوں کو یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہے، ان کو رکعن وہ رکوع کرتے ہیں، سجدن یعنی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ دو اہم رکن کو یہاں پر ذکر کیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ بڑے اہم رکن ہیں، ان کو آرام سے کیا جائے، جلدی جلدی نہ کیا جائے۔ نفل نماز جب خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے رکوع اور سجدے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 50 یا 60 آیتوں جتنی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں وقت ٹھہرتے تھے۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، تو وہ اتنی روانی سے پڑھا جاتا ہے کہ جو ہے کہ سکون سے پڑھنے کا 1 مرتبہ ہوگا۔ اور بعض فقہا کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے کرنا یہ بھی نماز میں کے فرائض میں داخل ہے، تو یہ اہم چیز ہے۔ تو آپ دیکھو گے ان کو رکعن سجدہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ رب العزت کے فضل کو، ورضوانہ اور اس کی خوشنودی کو۔ تو ہماری بھی مقصد یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہوگا وہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہوگا۔ آپ جب عبادت کر رہے ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ہماری فوجی ٹریننگ نہیں ہو رہی بھائی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری عبادت ہے، اور ہم بس اللہ کو خوش کرنے اور اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہم یہ عمل کریں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر دیکھو گے سجدوں کے آثار۔ تو یہاں پر بھی جو ہے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سجدوں کے آثار سے مراد یہ کالا گٹا جو سجدوں کی جگہ پر آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے چہرے کو آپ نورانیت، اس کی چہرے کی نورانیت دیکھو گے۔ یہ جو سجود یعنی نماز پڑھنے سے جو انسان کے چہرے پہ نورانیت آتی ہے، وہ اثر آپ ان کے چہروں پر محسوس کرو گے۔ پھر فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو ہے نا کہ سجدوں سے چہروں کی نورانیت، یہ مثال صحابہ کی توریت میں بھی منقول ہے۔ اب توریت تو محرف ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ ذکر توریت میں بھی ہے، تو وہ لازماً تھا ہوگا، اب نہ پایا جائے تو جو توریت تو محرف ہے۔ پھر فرمایا وہ مثلہم فی الانجیل، اب یہ مثلہم فی الانجیل آگے کے لیے بھی مراد ہو سکتی ہے، پیچھے کے لیے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے پیچھے کے لیے لیا ہے، بعض نے کہا کہ آگے کے لیے ہے، تو ہم آگے کا لے کے چلیں گے، پیچھے کا بولے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سجدوں سے جو ہے چہرے میں جو نورانیت آئے گی، یہ توریت میں بھی مثال تھی اور انجیل میں بھی تھی، اور آگے سے لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، اور انجیل میں ان کی مثال اس طریقے سے کزرع، جیسے کہ کھیتی، اخرج شطأہ، اس کی کونپل ہوتی ہے نا جب پہلی مرتبہ جھاڑ بیج میں سے نکلتی ہے، اخرج شطأہ، اس کی کونپل نکلی، فآزرہ، پھر اللہ رب العزت نے اسے جو ہے مضبوط کیا، فاستخلظ، پھر اس کو قوی کیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی نال پر مضبوطی سے سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، جس کی وجہ سے کسان کو خوشی ہوتی ہے، کزرع، جیسے کہ کھیتی، اخرج شطأہ، اس کی کونپل نکلی، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوئی، فاستخلظ، پھر وہ قوی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہوئی۔ اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعجب الزراع، جس سے کیا ہوتی ہے، جو کسان ہوتا ہے زراع، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہاں میری کھیتی جو ہے اب مضبوط ہو گئی، اب جو ہے وہ اناج دے گی۔ اب یہاں پر جن کی مثال دی گئی تھی، صحابہ کی مثال دی گئی تھی نا، کہ وہ جو ہے پہلے کمزور تھے، فتح مکی جب حضور نے اعلان کیا تو 1-2 صحابہ نے ایمان لائے، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، ٹھیک ہے، اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ قوی ہوئے، پھر فاستغلظ، پھر وہ مضبوط ہوئے، فاستوى علی سوقہ، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد تو پورے کیا ہو گئے، پورے اسٹرانگ ہو گئے۔ یعجب الزراع، جس طریقے سے جو کسان کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو دیکھ کر خوشی ہوئی، تاکہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلایا جائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور جو انیک اعمال کرتے ہیں، منہم مغفرۃ، ان سے کیا وعدہ کیا، بخشش کا، وہ اجرا عظیما، اور ایک بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک منافق بھی شامل تھا. تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے جو ہے وہ منافق باہر نکل گیا. ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ کے وقت ایک منافق بھی ساتھ میں تھا، اگرچہ بیعت رضوان کے وقت وہ شامل نہیں ہوا تھا. تو اس آیت کے ٹکڑے سے وہ باہر نکل گیا، کیونکہ وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے منافق لوگ نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہمارا سورۃ الفتح مکمل ہوا. انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.